بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادغام. ہر ادغام میں معمولاً پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، اسے مدغم کہتے ہیں. دوسرا حرف حرکت رکھتا ہے اور اسے مدغم فیہ. کہتے ہیں. اس مثال میں دال ساکن جو مدغم ہے، حرکت والے دال میں جو مدغم فیہ. ہے ادغام ہو گیا ہے. قد دخلوا ادغام کے مقامات. پہلی قسم، ایک جیسے دو حروف کا آپس میں ادغام، جسے ادغام متماثلین بھی کہتے ہیں. جیسے میم ساکن کا میم حرکت دار میں ادغام ہونا. وهم من یا نون ساکن کا نون متحرک میں ادغام ہونا. إن نشأ دوسری قسم، دو ایک جیسے مخرج والے حروف کا آپس میں ادغام ہونا، جسے ادغام متجانسین کہتے ہیں. مثلا دال ساکن کا تائے متحرک میں ادغام ہونا. قد تبين دال ساکن کی آواز واضح طور پر سنائی نہیں دیتی، اس کے بدلے تا کی آواز تشدید کے ساتھ ادا ہوتی ہے. قد تبين تائے ساکن کا دال حرکت دار میں ادغام ہونا، جس کے دو مقامات ہیں. مقام اول أثقلت دعوى الله مقام دوم أجيبت دعوتكما تائے ساکن کا تائے متحرک میں ادغام. مثلا قالت طائفة تائے ساکن کا تائے متحرک میں ادغام. مثلا فرطت بسطت أحطت زال ساکن کا زائے متحرک میں ادغام. مثلا إذ ظلمتم سائے ساکن کا زال متحرک میں ادغام. مثلا يلهث ذلك البتہ اس آخری مقام میں بغیر ادغام کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. بائے ساکن کا میم متحرک میں ادغام کا مقام. اركب معنا اس مقام میں بھی بغیر ادغام کے پڑھنا جائز ہے.
تیسری قسم، ایسے دو حروف کا ادغام جن کا تلفظ آپس میں نزدیک ہوں، ادغام متقاربین بھی کہتے ہیں۔ قاف ساکن کا کاف متحرک میں ادغام، نخلقكم ادغام کی حالت میں نخلقكم نخلقكم پڑھا جاتا ہے۔ لام ساکن کا رائے متحرک میں ادغام، لام ساکن کا رائے متحرک میں ادغام، قل ربي ادغام کی حالت میں پڑھتے ہیں قل ربي قل ربي لام ساکن کا بل رائے متحرک میں ادغام، بل رفعه الله ادغام کی حالت میں پڑھتے ہیں بل رفعه الله بل رفعه الله كينك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن، ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن کی زینت اچھی آواز ہے۔